نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جنات کے دوسرے حصے کے بعد اب ہم جنات کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن انسانی سے جنات کو نکالنا اور قرآن و احادیث سے جنات کا روحانی علاج اور حفاظت کے اعمال بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اب ہم قرآن پاک سے جنات کا اور شیطان کا بدن انسانی کے اندر داخل ہونے کے ثبوت کو پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں ان لوگوں کی بات کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بدن انسانی کے اندر جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفسر قرآن اپنی تفسیر طبری کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ قیامت والے دن اس طرح کھڑا ہوگا کہ جس طرح شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، یعنی کہ ایسے طرح اٹھے گا کہ جیسے جو ہے کسی شخص کے اوپر وہ جنات و آسیب کا سایہ ہو اور وہ بہکی باتیں کرتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ بدن انسانی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہی تو جن جو ہے اس انسان کی زبان پر بول رہا ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کے بعد اب ہم وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ بدن انسانی کے اندر خون کی طرح جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ قرآنی اس آیت سے اور حدیث کی اس جو ہے روایت سے معلوم ہوا کہ جنات و شیاطین جو ہے وہ بدن انسانی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ واقعات بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن انسانی سے جنات کو نکالا۔ مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے پر کھانے کے اوقات میں صبح و شام جو ہے وہ دورہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کھانا جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، تو اس کے منہ سے جو ہے دعا کی تو اس کے منہ سے جو ہے وہ کتے کا ایک چھوٹا بچہ یعنی پلہ جو ہے اس کے منہ سے نکلا اور پھر وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ احادیث کی کتب میں درج ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنے بچے کی شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی کیفیت ہے اور اسے دورہ پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے سفر کے کپڑے تبدیل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لٹایا اور اس کو اوپر سے بھی پکڑا اور نیچے سے بھی اس کے کپڑوں کو پکڑا اور پھر اس کی پیٹھ پر مارا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ تو چنانچہ وہ بچہ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا اور دیکھنے لگ گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ دیکھتا نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر جو ہے وہ اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ ہمارے جو
سفر کے جو ساتھی تھے قبیلے کے، تو وہ اس دعا کی وجہ سے اور اس کے اچھے ہو جانے کی وجہ سے اپنے آپ سے اس بچے کو بہتر سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ایسی باتیں دیکھی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھی اور نہ کوئی بعد میں دیکھے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ دوران سفر ایک عورت ہماری منتظر تھی جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی، تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو انتہائی اور شدت کے ساتھ جو ہے یہ پریشانی ہے کہ اس کو دورہ پڑتا ہے اور اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے قریب کرو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا اور اس منہ کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک فرمائی اور فرمایا بسم اللہ انا عبداللہ اکسا عدو اللہ، کہ اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یعنی اس بچے کو اس عورت کو واپس کر دیا اور پھر فرمایا کہ ہماری واپسی پہ یہیں منتظر رہنا، ہمارے منتظر رہنا، اور پھر جو ہے اس بچے کی کیفیت بتانا۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر سے واپس ہوئے تو اسی جگہ پر جو ہے وہ عورت ہماری منتظر تھی اور اس کے ساتھ 3 بکرے بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس بچے کے متعلق پوچھا، تو اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ جو ہے بھیجا ہے، اس دن کے بعد سے وہ بچہ بالکل صحت یاب ہے اور ہمیں اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ اور پھر اس عورت نے درخواست کی کہ آپ یہ 3 بکرے جو ہے ہدیہ کے طور پر قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو، ان میں سے ایک بکرا جو ہے وہ لے لو اور باقی 2 اس کو واپس کر دو۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طائف کا گورنر بنا کر بھیجا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گورنر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو میری یہ کیفیت تھی کہ میں نماز پڑھنے کے دوران بھول جاتا اور کوئی چیز میرے سامنے آ جاتی جس کی وجہ سے میں نماز بھول جاتا۔ جب یہ کئی دفعہ ایسا ہوا تو میں جو ہے مسجد نبی میں یعنی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ خیریت سے آنا ہوا۔ تو میں نے ساری بات بتائی کہ کوئی چیز میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور مجھے نماز جو ہے وہ پڑھنے نہیں دیتی اور اس کی وجہ سے میں نماز بھی بھول جاتا ہوں کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے دونوں پاؤں کے بل اکڑو ہو کے بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا منہ کھولا اور اس میں تھتکارا یعنی پھونک ماری اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے گورنر کے فرائض سر انجام دو۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن کے بعد سے وہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آیا اور میں بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک اور عورت کے بچے کا جن نکالا۔ احادیث کے ان واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح احاطہ ہو جاتی ہے کہ جنات جو ہیں وہ بدن انسانی کے اندر داخل تھے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکلنے کا کہا، اور باہر چیز وہی نکلتی ہے جو اندر موجود ہو، اور اگر وہ اندر چیز موجود نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے کہا کہ تم باہر نکل جاؤ یا اللہ کے دشمن باہر نکل جاؤ۔ چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنات و شیاطین جو ہیں وہ بدن انسانی کے اندر موجود تھے، اور دوسری سے بات یہ معلوم ہوئی کہ جنات و شیاطین تنگ کرنے کے لیے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ وہ صحابی کا کہ جو طائف کے گورنر تھے تو ان کے جو ہے سامنے وہ چیز آ جاتی اور ان کی نماز جو ہے اس کے اندر خلل پڑتا اور وہ بھول بھی جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا۔ تو اس سے یہ بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جنات و شیاطین جو ہے دیندار لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے نماز اور دیگر جو فرائض ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ مداخلت کرتے ہیں۔ اور چوتھا اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بچے کا جن نکالا، تو اس عورت نے ہدیہ کے طور پر جو ہے وہ 3 بکرے جو ہے وہ خدمت میں پیش کیے کہ ہدیہ کے طور پر اسے قبول کیا جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں سے ایک کو قبول فرما لیا اور باقی 2 کا کہا کہ اسے واپس کر دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدیہ کے طور پر جو ہے وہ مال یا رقم وغیرہ وہ یا کوئی بھی ایسی ہدیہ کے طور پر کوئی چیز جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جس سے ہدیے کے جواز کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ضمنی طور پہ یہاں پہ بات آئی حدیث کی مناسبت سے تو ہم ضمنی طور پر یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ اب ہم جنات کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جنات کا روحانی علاج جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ عمومی ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ خصوصی ہے۔ عمومی طریقے کے اندر یہ ہے کہ مریض پر یا متاثرہ جگہ یا گھر میں سے جنات کو بھگانے اور ان کو دفع کرنے کے لیے مختلف جو ہے روحانی اعمال وظائف وغیرہ وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس عمل میں جو ہے وہ جنات و شیاطین کو جو ہے وہ حاضر نہیں کیا جاتا، یعنی بغیر حاضر کیے مریض پر یا اس متاثرہ جگہ پر دم کر دیا جائے یا پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ جنات و شیاطین کا علاج ہو سکتا ہے، جو کہ ایک مریض خود بھی کر سکتا ہے اور ایک عام شخص جو ہے وہ بھی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض پر یا اس متاثرہ جگہ اس گھر میں یا اس ایریے میں مکان میں جو ہے وہ جنات و شیاطین کو جو ہے وہ عمل کے ذریعے جو ہے وہ حاضر کیا جائے اور پھر جو ہے عمل کے زور پر جو ہے یا تو ان جنات و شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے یا ان سے وعدہ لے کر ان کو دوبارہ نہ آنے کے لیے رخصت کر دیا جائے، اور اگر بار بار وعدہ خلافی ہو تو پھر ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ علاج جو ہے وہ تو عمومی ہے کہ جس میں ایک عام شخص یا مریض اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ کوئی ماہر عامل ہی کر سکتا ہے کہ جس نے ان اعمال کی، ان وظائف کی، عملیات کی جو ہے وہ پہلے سے ریاضت کی اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ عمل کے زور پر جنات و شیاطین کو مریض پر یا اس جگہ پر حاضر کرے اور پھر ان سے ہم کلام ہو کر دوبارہ نہ آنے کے لیے ان سے وعدہ لے سکتا ہے، یا پھر ان کو جو ہے وعدہ خلافی کی صورت میں ان کو قید بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی عامل سے سن کے یا کسی کتاب سے دیکھ کے کوئی بھی ایسا خصوصی طریقہ علاج جو ہے جس میں جنات یا شیاطین کی حاضری ہو، ایسا کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے، وگرنہ جو ہے وہ خود تو نقصان جو ہے وہ شخص اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، لیکن اس بیچارے جس مریض کے لیے وہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس مریض کو مزید پریشانیوں اور تکالیف میں وہ مبتلا کر دے گا، بلکہ یہاں تک ممکن ہے کہ اس مریض کی جان تک جا سکتی ہے۔ لہذا اس طریقے کو ہم بیان نہیں کرتے چونکہ یہ ماہر اور جو ہے عاملین سے متعلق ہے، اس لیے عاملین جو ہے وہ اس عمل کو بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم صرف وہ طریقہ علاج بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنات و شیاطین کو جو ہے مریض پر یا اس گھر میں سے ان کو بھگایا اور دفع کیا جا سکتا ہے۔ جنات و شیاطین ہو یا پھر جادو کا کوئی بھی عمل ہو، ان سب کے لیے جو ہے سب سے مؤثر، انتہائی طاقتور جو عمل ہے وہ قرآن پاک کی مخصوص آیات ہیں جنہیں منزل کا نام دیا گیا ہے، جو ہم نے جادو کے علاج میں بھی بیان کی تھی۔ جنات کے علاج میں بھی جو ہے وہ منزل کا عمل جو ہے وہ انتہائی طاقتور اور مؤثر ترین عمل ہے۔ اس کا طریقہ علاج بھی پہلے کی طرح یعنی تعداد جو ہے وہ اثرات کی مناسبت سے کم از کم 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار یا پھر جو ہے وہ 41 مرتبہ جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر جنات و شیاطین کے اثرات جو ہے وہ پرانے نہ ہوں یا ابتدائی علامات ظاہر ہوں تو تب تو یہ عام شخص جو ہے یا مریض خود وہ اپنا علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ یہاں پر دیکھا جائے کہ بار بار اور طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور ہر دفعہ نئی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا اثرات کی شدت زیادہ ہے جس سے پورا گھر متاثر ہے اور کبھی کوئی بیماری یا کبھی کوئی مریض جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ بجائے خود علاج کرنے کے کسی ماہر، دیندار اور مخلص عامل سے جو ہے وہ اس کا علاج کروایا جائے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہ بن سکے تو پھر جو ہے صرف حفاظت کے طور پر یہی اعمال جو ہے وہ دہرائے جا سکتے ہیں۔ منزل کا عمل یہی ہے کہ جس ترتیب سے بتایا گیا تعداد کے اعتبار سے جو ہے
وہ مریض اپنے اوپر دم کر لے۔ دم کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کرے، پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ سارے جسم پہ سر سے پاؤں کی جانب پھیر لے۔ اور اگر عامل علاج کر رہا ہو تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سر سے پاؤں کی جانب دم کرے، پھر مریض کے ہاتھوں پہ دم کرے، تو مریض جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیر لے۔ اس کے بعد مریض پر دم کرنے کے بعد جو ہے پانی پر، تیل پر، کھانے پینے کی اشیاء یا دوائیں ہوں تو ان پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو ہے خوشبو پر، اور جو ہے لوبان، ہرمل اور چرائتا پر دم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا طریقہ استعمال جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ خوب سیر ہو کر انسان 24 گھنٹے وہ پی سکتا ہے، اسی پانی سے جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، اور اسی پانی سے گھر کے کونوں وغیرہ میں یا متاثرہ جگہ پر جو ہے وہ چھینٹے وغیرہ مارے جا سکتے ہیں، اس کا چھڑکاؤ ہو سکتا ہے۔ تیل جو ہے وہ تیل سر پہ لگانے کے لیے، دونوں کانوں کے اندر لگانے کے لیے، یا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ کانوں کے اندر ٹپکانے کے لیے ناک کے دونوں نتنوں میں، اور ناک پہ جو ہے وہ تیل لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ خوشبو کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ خوشبو جو ہے وہ حسب ضرورت، حسب خواہش جو ہے وہ بدن پر، کپڑوں پر، یا پھر اس جگہ پر، متاثرہ جگہ پر اس کا چھڑکاؤ یا لگائی جا سکتی ہے یا جلائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہرمل، لبان اور جو ہے چرائتا جو ہے، یہ تینوں چیزیں بآسانی جو ہیں وہ کسی بھی پنسال سٹور سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ان پر دم کر دیا جائے۔ اور ان کے طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے مریض اپنے اوپر دم کر لے یا عامل مریض پہ دم کر لے، اس کے بعد ان چاروں چیزوں پہ دم کرنے کے بعد جو ہے مریض جو ہے وہ اپنے پاس کوئلوں کی ایک انگیٹھی رکھ لے، تو یہ ہرمل، لبان اور چرائتا جو ہے اس کے اوپر ڈالتا جائے، اور اس سے اٹھنے والے دھواں جو ہے وہ دونی جو ہے وہ مریض لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے سارے کونوں میں یا متاثرہ کوئی بھی جگہ ہو، مقام ہو، تو وہاں پر اس کی دونی دی جا سکتی ہے۔ اس دونی دینے کے بعد یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے جو پانی دم کیا گیا تھا اس پانی سے جو ہے ان مقامات پر، ان کونوں وغیرہ پر اور مریض پر وہ چھڑکاؤ کیا جائے اور پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حسب ضرورت جو ہے صبح شام یا کسی بھی جو ہے انتہائی پریشانی اور دورے کی صورت میں جو ہے وہ پانی کے چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں، اور تیل بھی جو ہے اسی طرح کانوں کے اندر ٹپکایا جا سکتا ہے، یا کسی بھی جسم کے اندر جو ہے وہ جنات و شیاطین کی وجہ سے درد یا تکالیف ہوں یا جسم پر نشانات پڑتے ہیں تو ان مقامات پر بھی وہ تیل لگایا جا سکتا ہے۔ اور خوشبو بھی جو ہے وہ حسب ضرورت اور حسب خواہش جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ منزل کا یہ عمل اثرات کی مناسبت سے ہی کم از کم 7 دن کیا جائے، 11 دن، 21 دن یا پھر 41 دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ منزل کا یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، اسی عمل سے جو ہے ہم جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں، اور جنات اسی عمل سے یعنی منزل سے قید بھی ہو جاتے ہیں، اسی عمل سے وہ دفع بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی عمل سے جو ہے وہ جلائے بھی جا سکتے ہیں، اور اس سے عاملین حضرات منزل کے عمل سے جنات کو جلا بھی دیتے ہیں۔ لہذا اس عمل کو جنات کے علاج میں سب سے انتہائی مؤثر وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین کے دفع کے لیے منزل ہی کی منتخب چند آیات جو ہیں اس کی بھی محنت اور ریاضت کی جاتی ہے، اور وہ بھی معمول میں اپنایا جاتا ہے۔ اگر منزل پڑھنے میں دشواری ہو یا اثرات جو ہے وہ کم نوعیت کے ہوں تو پھر یہ ہے کہ منزل کی منتخب آیات جو ہیں وہ ترتیب وار جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس میں اس ترتیب سے پڑھا جائے گا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک مکمل سورہ فاتحہ وہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے الف لام میم سے مفلحون تک یہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ خالدون تک پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آمن رسول سے لے کے آخر تک پڑھی جائیں گی، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ چاروں کل جو ہیں یہ پڑھے جائیں گے۔ اس ترتیب سے اگر یہ 5 چیزیں آپ پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ کا دم ہوگا۔ اسی ترتیب سے مریض پر اور چاروں چیزوں پر کم از کم 3 دم یا زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 7 دم کیے جا سکتے ہیں۔ 7 دم سے زیادہ ایک نشست میں ہرگز نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ایک دن میں یہ 7 دم ہی ہو جائیں، لیکن اس سے زیادہ ایک دن میں یا ایک نشست میں نہ کیے جائیں۔
اور یہ بھی جو ہے وہ اسی ترتیب سے مریض پر اور چاروں چیزوں پر جو ہے وہ دم کر دی جائے اور پھر وہ چاروں چیزیں جو ہے وہ مریض استعمال کر لیں۔ جنات کے علاج میں آیت الکرسی کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آیت الکرسی کا عمل بیان کرنے سے پہلے ہم آیت الکرسی کے وہ خواص جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان کا مفہوم عرض کرتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ بطور اکرام جو ہے وہ بھی ساتھ اس کے نازل ہوئے۔ اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے مرنے کے اور جو ہے وہ جنت کے درمیان جو ہے اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ صرف موت جو ہے وہ حائل ہوگی، یعنی وہ شخص مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سب سے عظیم جو ہے وہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ پاک جو ہے حفاظت کے طور پر فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جنات و شیاطین جو ہیں وہ اس شخص کو تنگ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کا ایک مشہور واقعہ جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے مجھے فطرانے کے سامان پر نگران مقرر کیا۔ چنانچہ میں فطرانے کے سامان کی نگرانی کر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ آدھی رات کے قریب جو ہے وہ حاضر ہوا اور اس میں سے وہ فطرانے کے سامان میں سے کچھ چیزیں اٹھانے لگا اور لے کے جانے لگا۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو جو ہے اس بوڑھے کو پکڑ لیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے لیے ارادے سے میں نے اس کو پکڑا تو اس نے منتیں شروع کر دیں کہ میں ایک بوڑھا اور عیالدار شخص ہوں، غریب ہوں، غربت کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو میں نے اس لیے یہ کام کیا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو، تو آئندہ میں جو ہے ایسی چوری اور ڈکیتی جو ہے وہ نہ کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترس کھا کر اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ چنانچہ میں نے عرض کی کہ وہ اس طرح منتیں کر رہا تھا تو میں نے جو ہے اس پہ ترس کھا کے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھرپور یقین تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اگر آج آئے تو میں اس شخص کو لازمی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ آدھی رات کے قریب پھر وہ شخص آیا اور پھر سامان اٹھا کے لے جانے لگا تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور پھر جو ہے اس نے اسی طریقے سے منتیں سماجتیں کی اور پھر ہرگز نہ آنے کا وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد ہرگز نہ آؤں گا۔ تو چنانچہ پھر مجھے اس پہ ترس آیا اور اس کی غربت پر، تو میں نے پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ صبح کو جب پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب صاحب کا پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے پھر گزشتہ رات کی طرح وہی واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ تو آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ پھر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مطابق جو ہے اس شخص کا انتظار کرنے لگا کہ آج وہ جتنی مرضی منتیں کر لے، میں جو ہے ہر صورت میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدھی رات کے قریب پھر وہ شخص آیا اور پھر وہ سامان چوری کرنے لگا تو پھر میں نے اسے اس بوڑھے کو پکڑ لیا۔ تو آج اس نے جو ہے منتیں کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر آج رات تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا، ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ رات بھر تمہارے پاس شیطان حاضر نہیں ہوگا اور تمہیں تکلیف شیطان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس نے وہ کلمات بتلائے کہ جب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان جو ہے وہ تمہارے قریب نہ آ سکے گا اور اللہ پاک جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے تمہارے لیے محافظ فرشتوں کو مقرر فرما دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور اس کی آیت الکرسی بتانے کی بات بھی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہارے ساتھ سچ بولا، یعنی آیت الکرسی کا جو عمل بیان کیا وہ فرمایا کہ اس نے تمہارے ساتھ وہ سچ بولا، لیکن وہ شخص تو پرلے درجے کا جھوٹا شخص تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص 3 راتوں سے آنے والا تمہارے پاس کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 3 راتوں سے آنے والا جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آیت الکرسی کے عمل سے جنات و شیاطین کو بھی دفع کیا جا سکتا ہے، اسی لیے علماء اکرام نے اور عاملین حضرات نے اس کا ایک مخصوص عمل یہ بتلایا ہے کہ 313 مرتبہ آیت الکرسی اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ اگر صبح کے اوقات میں پڑھ لی جائے تو شام تک جنات و شیاطین سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے دفع ہو جاتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لی جائے تو اسی ترتیب سے جو ہے وہ صبح تک حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اگر کسی ناگہانی صورت پہ دورہ پڑ جائے یا جنات و شیاطین حاضر ہو جائیں تو اس صورت میں بھی جو ہے ان چاروں چیزوں پر دم کر کے اس مریض کو دم کیا جا سکتا ہے، جس سے انشاءاللہ فوری طور پہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم جنات و شیاطین سے حفاظت کے اعمال جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جنات و شیاطین سے حفاظت کے لیے تمام جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، بالخصوص جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جانے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لی جائے تو یہ بہترین جو ہے وہ علاج بھی ہے، اور ان سے حفاظت کے طور پر جو ہے وہ انسان محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں چند اعمال پیش ہوئے ہیں حفاظت کے طور پر، جس کے اندر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جنات و شیاطین جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر سے 2 آیات کو اتار کر جو ہے سورہ بقرہ کی تکمیل کی۔ اور پھر اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں ان 2 آیات کو جو ہے وہ 3 روز تک پڑھ لیا جائے تو شیاطین جو ہیں وہ اس گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے اور اس گھر کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ جس گھر میں پوری سورہ بقرہ پڑھی جائے اور سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع کی 2 آیات ہیں اگر یہ پڑھ لی جائے 3 روز تک 3 مرتبہ تو پھر جو ہے وہ جنات و شیاطین جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس گھر کے اہل خانہ جو ہے وہ جنات و شیاطین کے جو ہے وہ شرارتوں سے اور ان کے شرور سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر فرصت ہو تو پوری سورہ بقرہ پڑھی جائے روزانہ، اور اگر فرصت نہ ہو تو خاص طور پر جو ہے وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آمن الرسول سے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے الف لام میم سے مفلحون تک، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک، یہ صبح شام جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائیں تو اس سے ہر طرح کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حفاظت کے اعمال میں آیت الکرسی جو ہے یہ بھی انتہائی مؤثر ہے۔ اس کی ترتیب بھی یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جو ہے جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد خاص طور پہ 1 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ آیت الکرسی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ کا معمول بناتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حفاظت کے طور پر آیت الکرسی کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 9 مرتبہ اور باقی چاروں نمازوں کے ساتھ جو ہے 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس سے جنات و شیاطین کے جو اثرات ہیں اور جادو کے وہ بھی ختم ہوتے ہیں اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حفاظت کے اعمال میں ایک اور مخصوص عمل وہ سورہ یوسف کی آیت کا یہ حصہ کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ جو شخص اصحاب بدر کی تعداد یعنی 313 کی تعداد کے مطابق جو ہے اس آیت کے حصے کو پڑھتا ہے صبح کے وقت تو صبح سے لے کے شام تک، اور جو شخص شام کو پڑھے تو شام سے لے کے صبح تک انشاءاللہ ہر طرح کی مخلوقات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔
وتعز من تشاء وتذل من تشاء.